ویلکم ٹو AUK.today. آج میں جیتے ہیں. آج پھر ہماری اس ویڈیو کا ہماری اس خبر کا مین ہیڈ لائن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے مگائیور ایلان مسک ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے امریکن پریزیڈنٹ ہے جو ان کے سپر بول میں گئے تھے اور لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا، بہت چیئر کیا، بہت خوش ہوئے. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایک اور دھماکہ کر دیا اور ان کے مگائیور ایلان مسک نے پھر سے ایکس پہ یہ لکھ دیا کہ جو ان کا ایجوکیشن کا ادارہ تھا وہ فیڈرل ادارہ نہیں رہا، انہوں نے اس کو اسٹیٹس کے حوالے کر دیا. پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یہاں بھی بہت کرپشن ہوا ہے. بیسیکلی وہ اس کانسیپٹ پہ تھرو آؤٹ US میں اس وقت وہ آپریٹ کر رہے ہیں کہ تمام US کے ادارے، سرکاری ادارے، یہ سارے بہت کرپٹ تھے اور یہ سب انوالو تھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر کی اس میں مبینہ کرپشن ہوئی ہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو ان کا ایجوکیشن بورڈ تھا اس کو اسٹیٹس کو ریٹرن کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس پہ ایون بہت سارے ایسے کرٹکس US میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کرٹکس ہیں رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. انہیں بھی ایسا لگتا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ کائنڈ آف مڈل مین کا کام کرتی تھی اور اس میں کوئی رول ہی نہیں تھا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ خرچہ ہمارا سب سے زیادہ ہے اور ایجوکیشن میں ہم کوئی 40ویں نمبر پہ آ گئے. اور وہ اس بات سے بہت زیادہ اپسیٹ بھی تھے کیونکہ انہوں نے ان کا پورا الیکشن اور اس کی مہم اس بات پہ بیس تھی، کیمپین ان کی کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اور جس طرح وہ جا رہے ہیں پتہ نہیں اس کے گلوبل کیا اثرات ہوں گے باقی ساری چیزوں کے، لیکن فور شور ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں، بہت سارے اداروں میں اگر وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے، اس کو آڈٹ کرے تو اس کے امریکہ پہ اچھے اثرات ہوں گے. اور اگین اب وہاں ہر بندہ جوڈیشری کے پیچھے چھپنا چاہ رہا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا سمپل کہنا ہے کہ اس سے ان کو لنک ہی پوری پتہ لگ رہی ہے کہ کہاں کہاں پہ کون کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے. آبویسلی پریزیڈنٹ ہیں، ان کے پاس پاورز ہیں، ان کے پاس لیگل ٹیم ہے، ان کے پاس جو ایک پریزیڈنٹ کو چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے، اور وہ بہت پاور سے آئے ہیں. تو ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ اینی وے شارٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم اب اس کے بعد ان کا رخ ہے پینٹاگون کو. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اوور آل ملا کے US میں ٹریلینز آف ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے. یہ US ٹیکس پیئر کا پیسہ استعمال کہاں ہوا ہے، یہ گیا کیسے، یہ اپروو کیسے ہوا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ CIA کو اور سرکاری اداروں کو وہ سب کو کھنگالنے جا رہے ہیں، وہ سب کا تیا پانچائی کرنے جا رہے ہیں اور وہ سب کا اعمال نامہ نکالنے جا رہے ہیں. یہ سارے وہ ادارے ہیں جو ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، جو ساری دنیا کو رن کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ایسا ہو جاتا ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو پبلک کر دیتے ہیں، پوری دنیا میں بھوچال آ جائے گا. ساری دنیا کو انہوں نے کنٹرول کیسے کیا ہوا ہے، دنیا میں گن کیسے مچایا ہوا ہے، دنیا میں ریجیم چینج کیسے کرتے ہیں، دنیا میں اپنی مرضی کے بندے کیسے لاتے ہیں، بندوں کو مارتے کیسے ہیں، گورنمنٹ کیسے ٹاپل کرتے ہیں، لوگوں کے بزنسز کیسے اوور نائٹ خراب ہو جاتے ہیں، لوگ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، کسی کو اوور نائٹ بنا دیتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیان سے یہ لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا گیا ہے پرسنل بینیفٹس کے لیے. obviously اس سے US کو تو کوئی بینیفٹ ہوا نہیں اور نہ ہی دنیا کو کوئی بینیفٹ ہوا. جیسے پچھلی ویڈیو میں ہم نے USAID پہ بات کی تھی، اس طرح اب ان کے بہت سارے فرنٹ لائنرز، ان کے بہت سارے سرکاری ادارے ایکسپوز ہونے والے ہیں جو یہ گندا کام کرتے تھے، ڈرٹی جاب کرتے تھے ان لوگوں کے بہاف پہ. کیونکہ US میں بھی وہی چہرے، وہی شکلیں، وہی لوگ کافی عرصے سے جب فلپ فلاپ کر رہے ہیں. وہ اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھا تو وہ ادھر پریزیڈنٹ ہو گیا، وہ اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ تھی، وہ پریزیڈنٹ کے لیے کینڈیڈیٹ ہو گئی. تو یہ اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک والی پالیسی پہ دونوں پارٹیاں چل رہی تھیں. ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ آف دا سلیبس اس کویسچن آ گیا. وہ بزنس مین ہے، وہ انہی چیزوں کا ٹوٹلی کسی اور طریقے سے دیکھتا ہے. اور اگین دنیا پہ کچھ چیزوں کا جو ابھی وہ بات کر رہے ہیں اس پہ ہم اس کو آبزرو کریں گے، اس پہ بات کریں گے دنیا پہ اس کا کیا اثر آتا ہے. لیکن اس طرح جو انہوں نے شروع کیا اس کا US پہ بہت اچھا اثر آنے والا ہے. اور اس طرح کی انٹرسٹنگ خبروں کے لیے جڑے رہیے گا، ہم آپ کے لیے انٹرسٹنگ نیوز لاتے رہیں گے. Until then, take care. Thank you.